محترم، ہماری آپ کی بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب مدد اللہ العالی آج یہاں جلوہ فکن اور جلوہ تراز ہیں۔ ہم حضرت والا کے خطاب نایاب سے محظوظ ہوں گے۔ میں بس حضور والا کی بڑی تعریف و توصیف ہم نے سنی تھی، الحمدللہ زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے خطاب سے بھی محظوظ ہوں گے۔ میں حضور والا کی شان میں صرف اتنا کہوں گا جو جناب اقبال نے غالب کے لیے کہا تھا کہ نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا عفت پرواز پر۔ نالے بلبل تو سنا خوب ہنس ہنس کے، نالے بلبل تو سنا خوب ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ ان کی باری آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا إن حزب الله الآية۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ استاد العلماء جامع معقول و منقول سید السادات حضرت علامہ مولانا مفتی سید اولاد رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں اور ہمارے میزبان مکرم
کشتہ عشق مصطفیٰ و کشتہ عشق پیر و مرشد مشہور زمانہ شاعر، ادیب اور نقاد محترم المقام حضرت کوثر چشتی صاحب دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ سب سے پہلے میں اس عظیم الشان مسجد کے انتظامی امور کے تمام افراد کو اس کی تعمیر پر اور اس کی آبادی پر اور اس کی چمک دھمک پر تمام ساتھیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پر بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اہل سنت کا عظیم الشان مرکز بنائے۔ آمین آمین۔ بڑی کوشش سے، بڑی کاوش سے، بڑی محنت سے اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی ہے، اور اس میں بہت سے حضرات کی کوشش اور کاوش شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ ہماری اس مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت اولاد رسول دامت برکاتہم جس انداز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا جو لہجہ تھا وہ ایک مثالی اور آئیڈیل انداز اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اشعار کہے، بہت گفتگو فرمائی، خود بھی وہ بڑے مجے ہوئے شاعر، اور اس کے جواب میں فقیر جو ہے بالکل سادہ سا بندہ، الفاظ پہ نہ اتنی گرفت رکھتا ہے نہ اس طرح کا انداز رکھتا ہے، جواب میں کیا بول سکتا ہے۔ اس سادگی پہ کون جائے گا؟ ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کا ایک شعر ہے، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ جو دنی تھا گفتگو کا وہ چراغ بزم تھا، جو دنی تھا گفتگو کا وہ چراغ بزم تھا، جا کے اس کی بزم میں بے زباں کچھ بھی نہ تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، زبان کو مزید چاشنی، مٹھاس اور دلکشی عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری بسامے۔ ابھی آپ نے حضرت چشتی صاحب کی زبان سے آج کے عنوانات کے بارے میں ملاحظہ فرمایا کہ 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہے، حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، اور حضور تاجدار گولڑا آفتاب چشت ان کا عرس مبارک بھی ہے۔ 3 عنوانات پر مجھے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر اپنی قبولیت میں حرف آخر ہے، بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ ان ہستیوں کا ذکر بالواسطہ ذکر نبی ہے، سبحان اللہ، اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا رب ذوالجلال کی محبوبیت کے مرتبے پر فائز ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑی مشہور حدیث نقل کی ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی بالمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ان 2 بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، وہ بھی اس مقام پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ صرف 4 چیزیں، ان کا حاصل ہو جانا ایمان کی تکمیل کا باعث۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ 4 چیزوں کا یہ کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، نہ کسی محقق کا کلام ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا، پروفیسر کا، کسی منطقی فلسفی ادیب و عریب کا، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل۔ حضرت قاری صاحب یہاں تشریف رکھتے، حضرت صاحبزادہ صاحب فخر القراء ہیں، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب چشتی۔ اگر چشتی ہوں تو پھر اور ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، چشتیوں کا پھر انداز بھی اپنا ہوتا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، 4 چیزوں کے حاصل ہونے پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ہر وقت اسی کے پیش نظر اپنے اعمال کو جاری رکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا بھی اس سے بندہ ہٹ گیا تو وہ عمل بے فائدہ چلا جائے۔ بزرگوں کا تذکرہ ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کی گفتگو ہے، اس کے اندر بھی اصل بات یہی ہے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی
معلوم ہوا صرف محبت کا پیغام نہیں، آج کل جو ڈھڈورے پیٹے جاتے ہیں کہ ہمارا پیغام محبت کا ہے، صوفی بندے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ساتھ فرمایا دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے۔ کبھی دروازہ بند کر دیتا، آنکھ ملا کر بات کرنا بھی ناموس سے اس کی توہین سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہنسنا تو دور کی بات ہے، وہ تو آنکھیں بھی نہیں ملاتا، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، ہر شے اس کی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی اپنے خون پسینے کی کمائی کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے، دسترخوان بچھا دیتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عرض کرتا ہے کبھی ایک لمحہ کبھی ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، میرے گھر میں قدم تو رجا کرو، اور کبھی دروازے بند کر لیتا ہے، کبھی محبت کرتا ہے کبھی دشمنی کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ کے لیے محبت ہو اس کو اللہ کے لیے دشمنی بھی ضرور ہوگی۔ اللہ کے لیے دیتا ہوگا، اللہ کے لیے مٹھیاں بھی بند کر لیتا ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے رہتے۔ اب وہ دونوں بندے میرے محبوب ہیں۔ آپ غور فرمائیں گے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، مرتبہ کیا ہے؟ رب کا محبوب بن جاتا۔ آج جن ہستیوں کا ذکر آپ نے چھیڑا ہے ان سے محبت کرنا آپ کو رب کی محبوبیت کے درجے پر فائز کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے شیروں پر سبحان اللہ بندے بہت کہتے ہیں، یہ کوئی برا مسئلہ نہیں میں شیروں پر سبحان اللہ کہو، بہت کہو، کیونکہ وہ اشعار بھی اللہ کے کرم سے بہت اونچے درجے۔ ابھی حضرت پڑھتے تھے، خان صاحب پڑھ رہے تھے، آپ دیگر چیزی صاحب پڑھتے، تو یہ اشعار تو بندے کا کلام ہے نا، کتنا اونچا ہو جائے، کتنا بھی اونچا ہو جائے، پر آمنہ کے لال سے کس کا مقابلہ ہے؟ اشعار پر تو بندہ وجد کر جائے، اشعار پر تو بندہ صدقے واری ہو جائے، تو آمنہ کے لال کا کلام پڑھا جائے بس نہیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے بندے کو سمجھ نہیں آتی، اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے نہ آئے، یہ تو دیکھتا ہے نا بھئی ہے کس کا کلام۔ تاجدار گولڑا کا کلام ہو تو کیا ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام ہو تو پھر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمارے پنجابی بزرگوں کا کلام ہو کون سمجھ سکتا ہے؟ اب صرف یہ دیکھتا ہے کس کا، تو جب خالی ان کو دیکھتا ہے بھاری ہو جاتا ہے، تو آمنہ کے لال کی طرف نسبت پائے تو پھر کیوں نہ بھاری جائے۔ پھر سناتا ہوں آپ کو سرکار کی زبان سے نکلے الفاظ، لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب۔ فقیر شیروں پہ داد کا طلبگاری نہیں، شیروں پہ داد ہمیں کبھی نہ مانگتے ہیں نہ کبھی وہ ہمارا نظریہ ہے، یہ نہیں بے شیروں کی کوئی مذمت ہے معاذ اللہ، وہ تو بہت اونچا اللہ نے مرتبہ دیا ہے، جو اشعار کہتے بڑے بڑی ہستیوں نے اشعار کہے، لیکن میں کہتا ہوں سرکار کا کلام ہے، اس کو بھی دل میں جگہ دو، اور یہ سب سے اونچا کلام ہے رب کے کلام کے بعد۔ لو ان عبدین، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ اس کا مطلب یہ حضور فرماتے اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں
دوسرا رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو، چہرے کی زیارت بھی نہ کی ہو، کبھی صحبت میں بھی نہ بیٹھا ہو، کبھی مجلس بھی نہ پائی ہو، کبھی اس کے چہرے کی زیارت کا شرف و اعزاز بھی حاصل نہ ہوا ہو، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، توجہ فرمائیں گے، کبھی دروازے پہ بھی نہیں آیا، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، ملے گا کیا؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بندھ گئے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ اگر یوں کہہ لیا جائے بھئی ایک ادھر ہے نیو یارک میں، دوسرا بریلی میں، ایک ادھر امریکہ میں ہے دوسرا گولنے میں ہے، ایک ادھر ہے دوسرا بغداد کی دھرتی میں ہے، زندگی میں کبھی ملا نہیں، ملاقات کا شرف و اعزاز بھی نہیں حاصل ہوا، زمانہ بھی نہیں پایا، چہرہ بھی نہیں دیکھا، گفتگو بھی نہیں سنی، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ۔ یہ علماء تشریف فرمائے، میں اس پر بات نہیں کرتا، خالی جمع اللہ بھی آ جائے تو معنی پورا ہے، اللہ جمع کرے گا، تو یہاں لام کو لائے ساتھ، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، رب ہر صورت میں جمع کرے گا، مشرق والا اٹھا کے مغرب والے کے قدموں میں رکھ ڈالے، یہ نہیں کہ تجھے اپنا تعارف کروانے کے لیے، اور پھر تمہارا تعارف کون کروائے گا؟ پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تاجدار گولڑا میں تیرا ہوں، تاجدار بریلی میں آپ کا ہوں، خواجہ اجمیر میں آپ کا چاہنے والا ہوں، نظام الدین محبوب الہی میں آپ کا ہوں، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی میں قادری ہوں، یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، پھر تمہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، ادھر سے تعارف کروایا جائے، یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعارف کروایا جائے پھر بندے کا حل کیا ہے؟ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، متفق علیہ حدیثوں میں سے، جس کے راوی صاحب النالین والسواک والغسل والوسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے والا تھا۔ آج سارا زمانہ پڑتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو تصور میں کہتے ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا، تو سینے سے لگاتا ہو کبھی لبوں سے چوما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے بعد پوری امت محمدیہ میں جس کی فقاہت کی ٹکر کا کوئی بندہ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی، صاحب النالین والسواک، سرکار کے مسواک کو سنبھالنے والی ہستی، والوسادہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، آپ کا سرانہ سنبھالنے والا بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کر دیا، کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسی عبادت نہیں کرتا، ان جیسا زہد و ورع نہیں رکھتا، ان جیسا پرہیزگار نہیں، مگر محبت کرتا ہے، ان جیسا ہے نہیں، عبادت میں ان جیسا نہیں، مرتبے میں ان جیسا نہیں، پرہیزگاری میں ان جیسا نہیں، لیکن محبت میں سچا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیے بیٹھا ہے ان سے۔ آقا اس کے بارے میں آپ کا فرمان کیا ہے؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت، رحمتوں کے پھول برسائے گئے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا، المرء مع من حب، سوال کرنے والے سن، جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت آپ کو قیامت کے دن بھی ان کا ہم نشین بنائے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، متفق علیہ حدیثوں میں سے، اس کے راوی حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 اور 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم جانا چاہیے. سبحان یہ جو آج دن کا 11ویں شریف ہے، حضور سید الاسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرج الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مظہر شان رسالت، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. سارے آج بندے کہتے ہیں بھئی ہمارا ذوق اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے. پاکستان میں بڑا رواج ہے، بڑے بڑے جو حضرات ہیں، بڑا جن کو توتی بولتا ہے، وہ بھی کہتے دیکھو جی یہ ہمارا ذوق ہے جی. تو میں نے کہا احمد رضا وہ نہیں جس کا ذوق اور وہ عقیدہ اور ہو. ان کا ذوق بھی وہی ہے جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا ظاہر بھی وہی ہے جو ان کا باطن ہے، ان کی زبان پر بھی وہی ہے جو ان کے دل میں بیٹھا. وہ فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جن کی شان میں یہ کہا، سلطان باہو نے جن کی شان میں کہا، اے تن میرا پردے پردے جوں دردی دیاں لیرا ہوں، ان لیران دی گل کفنی پاکے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منس کرساں میرا میرا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی جس کے بارے میں شیخ محقق نے کہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاغیار میں فرماتے ہیں تامامور شد من عند اللہ بقول او. سبحان اللہ. توجہ کرو گے نہیں، یہ جملہ فضا کو سنانے والا ہے نہیں، نماز سپیکر کی نظر کرنے والا ہے. نماز سپیکر کی نظر کر دو بھائی ٹھیک ہے، آپ توجہ کریں گے سمجھے گے میں کیا کہتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کے بارے میں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی ہے. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے؟ کہتے تامامور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہادہی علا رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اب حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن عطاعت و سر انقیاد بنہاتند خوفا من الرد و تمعن فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے گائے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کو اپنا سردار کہا ہے. حضرت جلال الدین رومی کا مشہور شعر ہے، فرماتے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. حضور حالت ذکریہ ملتانی کی طرف منصوب ہے، خدا جانے ان کا ہے یا کسی اور کا، جس میں وہ فرماتے سگے درگاہ میرا شو چوں خواہی قرب ربانی کہ بار شیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا نے بھی ان کے بارے میں کلام کیا. عبد الرحمن جامی کا کلام ان کے بارے میں،
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو قلم توڑا ہے، فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر بھی ہے، تو اپنے وقت کا عادل بھی ہے، تو اپنے وقت کا غنی بھی ہے، حیدر بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے، یہ مطلب نہیں ہے، نہ یہ مطلب ہے تو اپنے وقت کا عمر ہے، نہ یہ مطلب ہے تو اپنے وقت کا عثمان ہے، نہ یہ مطلب ہے تو اپنے وقت کا علی ہے۔ ذاتوں کی بجائے صفات کو لائے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ حضرت کی ان کا جو انداز ہے اس پہ آپ غور فرمائیں، کیسا ان کا انداز ہے، کتنی باریک بینی ہے، جو بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس قدر وہ اپنا ذوق رکھتا ہے، اس قدر ان کی باریک بینی کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعدیلات کے پہرے بٹھا جاتا۔ اور آدم عبد القادر جیلانی کا مرتبہ آئے تو کیا کہتے؟ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور آگے فرماتے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث۔ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ کیا مطلب؟ جو تیرا ذکر کرنے زمین پہ بیٹھے، عرش اعلیٰ کے فرشتے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی سر الاسرار میں کہتے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ کہنا، وجد کرنا، یہ کیا شے ہے؟ یہ کوئی بیکار بات نہیں۔ بندہ عقل مند بندہ کہتا ہے میں سبحان اللہ کہوں شاید میری عقل چھوٹی ہو جائے گی، یا کچھ لوگ کیا کہیں گے جی میں بڑا پڑھا ہوا بندہ ہوں، کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا گمان ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے وجد پہ باب باندھ دیا پورا، جو ہے نا، کہتے میں نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ میرے جد اعلیٰ۔ آپ کے جد اعلیٰ کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راد مصطفیٰ، تم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے من لا وجد لہو لا دین لہو۔ حضور مولا علی شیر خدا کہ جس کو وجد نہ آئے سمجھ اس کا سینہ دین سے خالی ہے۔ میں نے کہا چشتیوں نے اسی دروازے سے فیض لے کے آئے، وجد کرتے رہتے ہیں۔ من لا وجد لہو لا دین لہو، جس کو وجد نہ آئے سمجھ سینہ دین سے خالی پڑا ہے۔ اور آپ کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کی ہے 2 سطر چھوڑ کر سرکار غوث اعظم نے، کہ سرکار نے فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توادی عمل الثقلین، سچے جذبات میں سے ایک سچا جذبہ کسی بندے کا مقدر ہو جائے، سمجھ لے دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر۔ یہ سچا جذبہ جو غازی لمدین شہید کو ملا ہے، وہی ایک سچا جذبہ جو ممتاز قادری لے گیا ہے۔ میں یاد کر رہا ہوں، آپ بھی بجت کرو۔ سرکار کی حدیث سناتا ہوں، سرکار نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 او 700,000 متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة القدر۔ کہ فرمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اولیاء کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہو، جن کی شان میں ترانے گانے آئے ہو، ان کی محبت آپ کو دے گی کیا؟ ان کی محبت آپ کو کہاں سے اٹھائے گی، کہاں پہ کھڑا کرے گی؟ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں پیری مریدی پہ لوگ برستے رہتے، خواجہ اجمیر کا تذکرہ ہو رہا تھا، خود حضور خواجہ خواجگاہ شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، جس کے دروازے کا بکاری ہے، ماں کے پیٹ سے 1500 بار زبانی کر کے آیا ہے، جس کے دروازے پر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسے لوگ سر کے بل جانے کو ترجیح دیتے ہیں، جن کے ماننے والوں میں فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز کھڑا دکھائی دیتا ہے، جس کا فیض ہے پورے ہندوستان کی دھرتی پر۔ وہ خواجہ اجمیر آپ کہتے ہیں پیری مریدی کیا شے ہے؟ وہ فرماتے ہیں مرید اس وقت سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 سال تک اس کے نامہ اعمال لکھنے والا، نامہ اعمال میں گناہ لکھنے والا فرشتہ
ایک گناہ بھی نہ لکھ سکتا، 20 سال تک اس کا نام اعمال گناہوں سے بچ جائے، پھر وہ مرید ہے۔ تو پیر پیری مریدی کوئی یہ طویل گھنٹوں کا نام نہیں ہوتا، یہ پیری مریدی کوئی دکانیں چمکانے کا شعبہ نہیں، یہ پیری مریدی کوئی جیبیں گرم کرنے کا نام نہیں، آپ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کا نام نہیں۔ سچی پیری مریدی وہ ہے جو اعلی حضرت کر کے گئے، سچی پیری مریدی وہ ہے جو خواجہ خواجگاں آپ کر کے گئے، وہ تاجدار گھوڑا کر کے گئے۔ وہ کیا ہے سچی پیری مریدی؟ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے ملایا کرتے، بندے کا ہاتھ پکڑ کر رب کے دروازے پر پہنچا کرتے، اٹکے ہوا ہو کو سوئے حرم کھڑا کیا کرتے، بندے کا سویا ہوا مقدر کے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے آئے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا، میری امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ کیسے جائیں گے؟ کہنا چاہیے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، جو عمل سے ہو جائے گا، عمل سے محبت سے ہوگا، عشق سے۔ اب یہ آگے فرمایا، راوی کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا، 7 لاکھ فرمایا، 7 لاکھ افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ تو اس حدیث میں فرمایا۔ اور صدر الشریعہ امجد علی اعظمی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اپنی کتاب بہار شریعت میں فرماتے عقائد کے باب میں کہ سرکار کی امت کے وہ افراد جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ حدیث صحیح سے معلوم ہوئی ہے۔ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے۔ عزیزان گرامی، عمل کتنا بندے کا اونچا ہو جائے، کتنے درجے کا بندہ ہو جائے، عمل کرے وہ۔ آپ غور فرمائیں، سلطان بہو جیسے بندوں کو بھی ہم نے کلام کرتے دیکھا، نفی کرتے ہو کیا کہتے؟ نہ میں سیر، نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا، نہ میں ماشا، گر رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہما میں رتیاں تل سانت میں وہ بھی پوری نہیں۔ سب سے چھوٹا پیمانہ رتی، رتی کے بعد پھر آگے چاول شروع ہوتا ہے، 8 رتیوں کا 1 ماشا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 8 رتیوں کا 1 ماشا، 12 ماشوں کا 1 تولا، 5 تولوں کا 1 چھٹانک، 5 تولوں کا 1 چھٹانک اور 4 چھٹانک کا 1 پاؤ، 4 پاؤ کا 1 سیر۔ سلطان باہو جو عارفوں کا سلطان ہے، جو اولیاء کا بادشاہ ہے، زمین کو ٹھوکر مار کے سونے میں تبدیل کرنے والا، لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈال کر محبت مصطفیٰ پر دینے والا، اپنے آپ کو من سے شروع نہیں کرتے، نہ ٹانوں سے کہتے نہ میں سیر، نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا، نہ میں ماشا، ان گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوں مجھ رتیاں تلساں تے میں وہ بھی پوری نہیں ہوں۔ رتی بھی نہیں پھر تلوں گا کیسے؟ جب رتی بھی نہ ہو پھر تلے گا کیسے؟ ادھر سے بلار سے کھڑی بھی بولتا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے تے بخش فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں عبادتوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بلا حساب و کتاب جنت کا راہی کیسے ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حال کیا ہے؟ لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم۔ جنت کا دروازہ کھلا ہے، پہلا بندہ کھڑا ہے ٹولے کا آگے، کہتے جا جنت میں، کوثر و سلسبیل کے دریا لہریں لے رہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات اس کو آواز دیتے، دعوت نظارہ دیتے، حوران جنت دامن پھیلائے کھڑی ہیں۔ ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں، ایسی نعمتیں ہیں جس کا خیال تصور کسی دماغ میں نہیں آیا، آوازیں دیتے جا جنت میں۔ اب وہ بندہ کہتا کیا ہے؟ نہیں جاتا، وہ تمہارے بغیر جنت میں بھی نہیں جاتے۔ لا يدخل اولهم، کہتے کیوں نہیں جاتا؟ جانا رحمت برستی ہے، کستوری کی بارش
ویسے پھر آپ کو یہ بات کیا ہے؟ جن کا ذکر کرنے آئے بیٹھے ہو تمہارے بغیر نہیں جائیں گے جنت. آقا کائنات فرماتے ہیں لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. سبحان اللہ لا اللہ. اچھا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ وقت دیکھ کے نا پھر تقریر کا آغاز ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا مغرب میرے خیال میں آگے اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہے. جی جی پھر آپ گفتگو بڑھ نہیں سکتی. اللہ وجہ کرے کہاں بڑھ سکتی جی ہاں کریں 10-15-20 منٹ ذرا تھوڑا اور ہے؟ میں تو آدھا گھنٹہ بھی چل سکتا ہوں. وقت بھی فقیر کو معلوم ہے. ہم سننے کے لیے آئے ہیں. آپ آئے ہیں نا تو ان کو کون سمجھائے؟ میں سمجھ رہا تھا آپ وہ جو دانا ہستی ہے پوری مسجد کے 8 چکر لگا چکے ہیں. تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. 8 چکر لگا نہیں. تسلسل میرا نہیں ٹوٹا آپ کا ٹوٹا ہے. فقیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے بھی اٹھ جائیں تو مجھے تو پتا ہے میرے ذہن میں کیا ہے. سبحان اللہ. کہ توجہ آپ کی ہماری رہی ہماری رہی. کا کیا پھر آپ اس لیے انتظامی امور میں بعد مغرب کتاب بعد مگر پھر میں چلا جاؤں. نہیں دیر بول کے جاتے ہیں. حضرات حضور والا کا بیان بہت ہی مؤثر چل رہا ہے لیکن چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کہیں اور بھی جانا ہے لیکن انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد حضرت والا پھر آپ سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. اب یہ اچھا اب یہ ہے بات ماشاءاللہ بہت اچھی فرمائی ہے. میری حاضری قبول فرما لیں. نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہمیں اجازت ہے. نہیں حضرت تھوڑی آدھا گھنٹہ لے جاؤں گا آپ. نہیں حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے مغرب کی نماز ہم ادا کر چکے ہیں. سلسلہ کلام جہاں پہ رکا تھا وہاں سے ہی دوبارہ شروع ہونا چاہیے. حدیث آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بلا حساب و کتاب افراد جائیں گے ان کے گروہ کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس ٹولے کا آخری بندہ جنت میں داخل ہو. اور جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. ان 3 ہستیوں کا تذکرہ ہم نے آج کی اس تقریب میں چھیڑا ہے. وہ ہستیاں اسی درجے کی حامل ہیں کہ ان کے صدقے سے اور ان کے فیوض و برکات سے بہت سے لوگ ہزاروں افراد جنت کے راہی ہو جائیں. ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے کہ وہ اہل سنت کے امام اور مجدد ہیں جن کے کارہائے نمایاں اس قدر کثیر ہیں کہ قریب قریب ہمارے بس میں نہیں کہ ان کا احساء کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1272 ہجری کو 10 شوال المکرم کو آپ پیدا ہوئے. اتر پردیش کے مشہور و معروف شہر بریلی میں. آپ کا سلسلہ نسب بعض افراد کے کہنے کے مطابق مشہور و معروف صحابی رسول ان کا اسم گرامی حضرت قیس ان سے ملتا ہے. چند پشتوں سے آپ کے آبا و اجداد
سرزمین افغانستان سے شاہان مغلیہ کی معیت میں نقل مکانی کر کے ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے. آپ کے خاندان میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خان سعید اللہ خان قنداری. وہ افغانستان کے مشہور صوبہ قندار سے تعلق رکھتے تھے. ہندوستان میں شاہان مغلیہ کی معیت میں اسلامی خدمات کے سلسلے میں تشریف فرما ہوئے. داتا کی نگری شہر لاہور کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. وہاں سے ان کے بیٹے جن کا نام سعادت یار خان ہے سبحان اللہ وہ جنگی خدمات اور فتوحات کے سلسلے میں انعام پا کر اتر پردیش کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے. ان کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد اعظم خان ہے. ان کے لخت جگر ہیں جن کا نام حافظ کاظم علی خان ہے. سبحان اللہ حافظ کاظم علی خان کے لخت جگر ہیں جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام اور اولیاء کے سر کے تاج حضرت مولانا رضا علی خان ہیں. ان کے بیٹے ہیں رئیس المتکلمین مفتی اعظم ہندوستان حضرت نقی علی خان اور ان کے لخت جگر ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. آپ کا اسم گرامی آپ کے خاندان کے افراد نے محمد تجویز کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب. اس کو میرا رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھے. اس کا صلہ اگر وہ میری محبت میں ڈوب کر میرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے یا احمد رکھتا ہے اس کا صلہ میرا رب یہ دے گا کہ وہ بچہ بھی بخشا جائے گا اس کے والدین بھی بخش دیے جائیں گے. پورا خاندان جو ہے آپ کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے. آپ کے دادا جان اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل ہیں. آپ کے والد محترم اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء ربانیین کے استاد ہیں اور ان کے امام ہیں. قریب 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ کر مکمل فرمایا ہے. 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کی پہلی تقریب فرمائی جس کا عنوان میلاد النبی تھا اور اس کا دورانیہ کسی صورت بھی 2 گھنٹوں سے کم نہیں تھا. 6 سال کی عمر کا بچہ 2 گھنٹے تقریر میلاد النبی کے عنوان سے بہت بڑے مجمع عام کے سامنے. 8 سال کی عمر میں آپ نے یہ نحو کی مشہور و معروف کتاب جو ابتداً علماء کو پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو پر آپ نے عربی زبان کے اندر حاشیہ لکھا. اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے علوم مروجہ درسیہ نصابیہ اسلامیہ سے پڑھ کر مکمل طور پر فراغت حاصل کی. 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر کے بعد آپ بالغ ہوئے یعنی اسی دن اور آپ کا فرمان ہے اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی اور اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ آپ نے رقم فرمایا. سوال یہ تھا کہ اگر ناک کے راستے سے کسی خاتون کا دودھ ایام شیر خارگی میں بچے کے حلق سے اتر جائے اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں. یہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لے کر یہ فرمایا کہ ناک کے راستے سے جب کسی خاتون کا دودھ ایام شیر خارگی میں بچے کے حلق سے اتر جائے ہر صورت میں حرمت رضاعت اس سے ثابت ہوتی. 16 سال کی عمر میں آپ نے مسلم الثبوت پر حاشیہ رقم فرمایا.
اور قریب قریب 21 برس کی عمر میں آپ اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر حاضر ہوئے بیعت کی غرض سے. شاہ آل رسول مار حروی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی. انہوں نے بیعت کرنے کے متصل بعد انہوں نے 13 سلاسل کے اندر آپ کو خلافت عطا فرمائی. اور ساتھ پھر ان سے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کو بیعت کرنے کے بعد اوراد و وظائف میں سے گزارتے ہیں، سلوک کی منازل طے کرواتے ہیں، پھر ان کے قلب پہ نگاہ ڈالتے ہیں. اگر کسی کو اس قابل پائیں پھر اس کو خلافت دیتے ہیں، وگرنہ پھر انہی چلہ کشیوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں. لیکن احمد رضا تو ایسا دل لایا ہے اور تو ایسا باطن پاکیزہ لایا ہے کہ تجھے نہ اوراد و وظائف کی ضرورت ہے، نہ چلہ کشیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سلوک کی منازل کو اس طرح طے کرنے کی ضرورت ہے. تو نے پہلے ہی قدم میں ساری منزلیں طے یہ پہلے دن ہی میں تجھے خلافت سے جو ہے وہ مالا مال کر رہا ہوں. اور اس وقت خلافت دے کے اپنے اس وقت بیٹھنے والے حضرات سے فرمایا کہ گواہ رہنا، اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول مار حروی بتا میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو اٹھا کے پیش کروں گا. معلوم ہوا کہ امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے جو اپنے پیروں کے لیے بھی فخر کا باعث، جو اپنے اساتذہ کے لیے بھی فخر کا باعث. اور پھر 22 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد محترم کی معیت میں پہلا حج فرمایا. حج کرنے کے بعد آپ نے پھر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنی مشہور جو نظم ہے نعتیہ وہ پڑھی اور فی البدی پڑھی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا بھی کعبہ. اور پھر اسی پر کلام کرتے ہوئے آخر میں آپ نے فرمایا غور سے سن تو اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ. اس کو پھر وجد کے انداز میں پڑھتے پڑھتے وہاں سے چلے ہیں اور پھر روضہ رسول پہ آپ نے حاضری دی. ایک اور سفر بھی آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ فرمایا حجت الاسلام امام حامد رضا خان کے ساتھ. تو اس کو کرتے وقت پھر آپ نے وہ اپنی مشہور جو ہے وہ نظم بھی نعت بھی لکھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی. آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو فرائض غرر کی، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الرسول بندگی استاد ہے. اس دوسرے سفر میں جب آپ حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ روضہ رسول پہ حاضری دی ہے، پھر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے گئے اور اسی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. اور پھر اس وقت جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تھے دل میں ایک امنگ تھی، ایک امید تھی اور یقین کی ملی جلی کیفیت تھی کہ میں روضہ رسول پہ حاضر ہوا ہوں تو سرکار کی زیارت ہے وہ مجھے خواب میں عطا کی جائے گی. ایک دن بیتا، دوسرا دن بیتا، تیسرا دن آیا تو یہ عشق و محبت کا سلسلہ اس قدر عروج پہ چلا گیا کہ روضہ رسول کے سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ نے وہ فی البدی اپنی نعت شریف پڑھی جس میں وہ کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار، اس سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. اور پڑھتے پڑھتے پھر آخری جو اس کا جو آپ نے مقطع پڑھا جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے. آسانی سے کہہ دیا بھئی شیدہ ہزار پھرتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہاں لفظ استعمال کیا ہے اس کو پھر جو اہل زبان ہے کوئی کتے بھی پڑھتا ہے، کوئی اس کو گتے بھی پڑھ جاتے ہیں، اب اپنا اپنا ذوق ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم کے بارے میں جب کلام کیا تو کہتے ہیں قلب باب علی. سبحان اللہ. غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں قلب باب علی، سبحان اللہ. اونچے دروازے کا سگ
جو اپنے آپ کو غوث عالم کے دروازے کا صد کہتے ہوئے نہیں گھبراتا، وہ مصطفیٰ کے دروازے پر صد کہتے ہوئے۔ وہاں پر ایک بات بھی چھڑ گئی تھی جہاں ہم رہتے ہیں، وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا اس میں۔ ان سے پوچھا آپ بتائیں کہ کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میرے والد نے مجھے ایک طریقہ بتایا تھا، میں آپ کو کل بتاؤں گا، ابھی اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے حضرت سے پوچھیں گے کہ یہ لفظ ہے کیا لفظ ہے یہ؟ تو وہ دوسرے دن تشریف لائے، سید ہیں وہ آ کے فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے بھاگ پڑا، اتنی تیز چلتے تھے میں بھاگتا بھی ان کو ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب یہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، تو میں نے اپنے دل میں یہ ابھی آواز عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور یہ مطلب سمجھا جائے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے چہرہ دیبا پھیرا پیچھے، تو پلٹ کے فرماتے شاہ صاحب لفظ کتے ہیں۔ کا معاملہ ہے، ان کو معلوم ہے، کیا کسی نے اور تو سمجھایا نہیں کہ یہ بات ہے کیا، تو اصل وہی بتا سکتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں کہ تو تیری بات کوئی کیوں پوچھے، تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار کرے، ہم آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ کوئی اعتراض نہ کرے، تو اس کا تکرار کرتے رہے۔ اب کہتے ہیں کہ ابھی وہ پڑھ رہے تھے تو روضہ رسول سے آواز آتی، اوروں کو خواب میں ملتا ہوں، تو ایسا دل آیا ہے، ایسا شوق لایا ہے، تجھے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب اس پر وقت آئے گا کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھ لے۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلے سفر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، وہاں سرزمین مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کے بڑے مشہور و معروف مفتی تھے، تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا، بڑی دیر تک ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے تھام لیا، اور جذبات کی ترنگ میں آ کہتے ہیں واللہ انی لعاجد ھذا اللہ، انی لعاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، اللہ کی قسم اس پیشانی کے اندر چمکتا ہوا رب کا نور دیکھا۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا سلسلہ پھر بہت اونچے درجے کا ہے، 1000 سے بھی زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، 72 سے زیادہ علوم پر آپ نے کتابیں جو ہے وہ چھوڑی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کا اور آپ کے علم کا کیا حال ہے۔ اس پر بڑی بڑی ہستیوں نے جو آپ کے معاصر ہیں اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے آپ کی ہستی کو نذران عقیدت پیش کیا ہے، اور آپ کو اس وقت کے تمام علماء نے بیک زبان وقت کا مجدد قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر اس زمانے میں بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوئے، آج کل بھی لوگ کرتے چلے آئے۔ بعض کہتے دیکھو جی وہ احمد رضا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بڑی بڑی تقریروں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ گھڑ کے آگے کیا ہوتا تو اس پر کلام ہو سکتا تھا، تو یہ سرکار کو حاجت روا اعلیٰ حضرت نے سمجھا ہے، سرکار سے پوچھ لو وہ بھی خود کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور سرکار کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے تھوک کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک موقع پر نہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر جو ہے وہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ بیماروں کو لگایا، جن میں حضرت علی شیر خدا آپ شامل۔ خود حضرت علی کہتے ایسا لگتا تھا دھوپ لگنے کے بعد جیسے تکلیف ہوئی نہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں بھی لگایا، صدیق اکبر کی ایڑی پر بھی لگایا۔ تو ہم کہتے ہیں جب سرکار دو جہاں نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے تو اگر اس کو حاجت روا سمجھا نہیں تو لگایا کیوں؟ معلوم ہو بھائی حاجت روا سمجھتے ہیں اس لیے لگا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا سلسلہ نہیں قائم کیا، بلکہ سرکار نے جو نظریہ اپنے تھوک کے بارے میں رکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی نظریہ ہمارے آقا قرآن
کہتا ہے یذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے جسم کا کرتا لے جاؤ، میرے نبینا باپ کی آنکھ پہ ڈالو، اس کی نبینا آنکھیں روشن۔ لما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت شامہ کا یہ حال ہے کہ ادھر سے مصر سے کرتا چلا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر کے حجرے میں کنان میں بیٹھے تھے، کئی ہفتوں کی مسافت پر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں ارے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو مصر میں کرتا ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنان میں بیٹھے بیٹھے اس کرتے کی خوشبو سکھا سکتا ہے، ہم غریبوں کا درود و سلام بھی گنبد خضرا میں کرتا رکھنے کی دیر ہے فرتد بصیرہ، نبینا آنکھیں روشن ہو گئی تھی، پہنائی لوٹ آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں رب ذوالجلال نے یہ شفا کا معاملہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی احمد رضا کا بڑی ناانصافی کرتا ہے، وہ سرکار کو حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، تم شیطان کو حاضر ناظر مانو تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، ہم حبیب الرحمان کو حاضر ناظر مانے ہمارے تم ملک الموت کو حاضر ناظر مانو، منکر نکیر کو حاضر ناظر مانو، تمہارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آمینہ کے لال کو حاضر ناظر مانے ہمارے عقیدے میں کیسے فرق؟ محمد رضا رحمت اللہ علیہ پر سختی کے الزام بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر میں یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہر موضوع پر ہر عنوان پر بات کی ہے اور کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے جو عام بندے کی دسترس کے اندر بھی ہے اور عام بندے کو اس کی ضرورت بھی ہے، بڑے بڑے تراجم لکھے گئے، بڑے بڑے معاملات لکھے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کو رب ذوالجلال نے جو اردو ادب کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے قلم سے ہمارے سامنے آیا ہے وہ اپنی مسالہ کئی مقامات سے آپ دیکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی ماں ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ علماء دیوبند نے جو ترجمے کیے ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہو یا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہو، تو اس کو پڑھ کر بندے کی طبیعت کس قدر مقدر ہوتی ہے اور اتنی بڑی ہستیوں کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بندہ دیکھ کے سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیا لکھ گیا ہے بندہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، دوسرے کہتے ہیں کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کی۔ اب آپ غور فرمائیں اتنا عریاں لفظ اور اتنا بے حیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ایسا کلام کر رہا ہے، جبکہ عورت کا حال یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا پورا سراپا ہی محفوظ رکھنے والا خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے، سرکار نے اپنی لخت جگر ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گھراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سبحان اللہ۔ یہ تذکرہ ہو بے اعلیٰ حضرت کا ہو تو اہل بیت کا نہ ہو، سبحان اللہ۔ کیا آپ کا خیال ہے بھئی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو تو اعلیٰ حضرت جن کے ترانے ساری زندگی گاتے رہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ذوق اور عقیدہ جدا جدا نہیں، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ بہت بڑے لوگ راگ لاپتے پھرتے ہیں ہمارا شعر ہم نے پڑھا یہ ذوق ہے جی، اس کا تعلق عقیدے سے کوئی نہیں۔ میں نے کہا احمد رضا اس کا پورا گروپ ایسا نہیں جو ذوق اور رکھے عقیدے اور رکھے، ہمارا ذوق بھی وہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، ہمارا باطن بھی وہی ہے، ہمارا ظاہر بھی وہی ہے، اور ہم پر بھلا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیرا سب گرانا نور۔ محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اسی کے پیش نظر دونوں شہزادوں کی بھی جو تصویر کھینچی ہے، حسنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا جامع ترمذی میں
کہ حضرت علی شیر خدا کہتے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔ امام حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنی ناف تک، اور امام حسین اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی۔ حضرت امام محمد رضا نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے دوبر کا نور کا۔ اسی سے آگے پھر حضرت پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور۔ کیسی لطف کی بات ہے کہ سرکار کو نور کوئی نہیں مانتے لیکن عثمان کو سارے ذوالنورین مانے بیٹھے۔ غور کرو ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں دو نوروں والا۔ میں نے کہا جہاں سے نور کا چشمہ پھوٹا ہے اس کو نور مان ہی نہیں رہا، عثمان غنی کو دو نوروں والا مان۔ تقریریں بھی کرتے رہتے ذوالنورین کیا مطلب ہے دو نوروں والا۔ میں نے کہا ان کو دو نوروں والا مانو عقیدے میں فرق نہیں پڑتا، آمینہ کے لال کو نور والا مانو فرق کیسے پڑ جاتا۔ اور اسی سے ارادہ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی اپنے چہرے کی جو تصویر اس کی جو تصویر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العظم، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے نکلنے والا، ان کی نوک کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ اس کا حال جدا گانا ہے سارے زمانے سے۔ ان کا دل اس کو ایمان سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا، جس طرح سنتے تھے پہلے ان کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور وفاداروں کے قدموں کے نیچے دل بچھا بھی دے پھر بھی اہتمام شوق کی تشنگی میں۔ ہاں اہل ایمان کے لالا کی جگر کی ٹھنڈک ہے، وہی اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیر و جلال کا دہتا ہوا اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتا ہے تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا بار لگا کے رکھتا ہے۔ خود اپنا ہی کہنا ہے ان کا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برک، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برک بار، آدا سے کہہ دو کہ خیر منائیں، آدا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نشر کریں، اور کہیں پر وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، یہ جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، ارے حبیب پیارا، ارے حبیب پیارا تو، ارے حبیب پیارا تو کرے فیض جود ہی سر بسر، کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ چوٹ لگاتے رہتے ہیں حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کے ذوق احترام و ادب کا یہ حال ہے کہ اس قدر لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعبیرات کے پہلے بٹاتا ہے۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی راہ حق کو اس نے اس درجہ خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا، اب اہل حق کی دنیا، اب اہل انصاف کی دنیا بیک زبانوں سے مجدد کہہ رہی ہے اور اس پہ ناز کر رہی ہے۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، اس کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم و فن کا تبحر، ان کے فضل و کمال کی انفرادیت، ان کے شریعت تقویٰ کا التزام، ان کے مجدد شرف کی برتری، ان کے تجدید و رشاد کا منصب امامت، دین و سنت کے فروغ کے لیے ان کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے، اور سارا زمانہ ان کے قدموں کے نیچے اپنا دل رکھا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے سخنور ہیں، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ کسی ایک مقام پر بھی ان کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں۔
دنیا کے بڑے بڑے فرمان رواؤں نے جب ان کو کہا کہ ادھر لکھتے ہو کبھی ہماری شان میں بھی لکھو، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فوراً قلم پکڑتے اور صفحہ کرتاس پہ اپنے آقا کی شان کو منتقل کرتے جاتے اور آخر میں کہہ دیتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نام۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس کے مصطفیٰ کی جو شمع روشن کی ہے، اس کے فیض کا یہ حال ہے کہ صرف ہندوستان تو کیا، صرف بر صغیر تو کیا، صرف ایشیا تو کیا، پوری کائنات کے اندر اس کی روشنی پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر کوئی امام احمد رضا کے دامن میں پناہ لینے کو اپنی عاقبت کی اور آخرت کے اچھے انجام کی فکر میں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ہستی کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تاجدار گولڑا کا۔ چشتی صاحب بھی خود چشتی ہیں اور فقیر بھی آپ کو معلوم ہے چشتی ہے۔ تاجدار گولڑا بھی پاکستان کی دھرتی پر جدھر بھی ہم نے دیکھا ہے پر انہی کا راج ہی نظر آیا ہے۔ میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علم کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں حسین علی بچروی جن کی ایک ہی نظر سے اپنا سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، بچنی فرقے کا بانی ہے حسین علی بچروی، وہاں بچنا والا کسی کو اگر معلوم ہو، بچنا ہے بچنا، یہ میاں والی تو ڈسٹرکٹ ہے نا، یہ آگے وہاں بچنا گئے، بچروی حسین علی۔ تو کہتے ہیں یہ پیر سیال سے کسی نے عرض کیا تھا حضور یہ مولوی آ گیا ادھر، تو آپ کو معلوم ہے پیر سیال کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے کر بیعت کی۔ خود فرماتے ہیں حضور تاجدار گولڑا خود کہتے ہیں کہ میں نے شرط رکھی تھی اپنے دل میں کہ جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں اس کی مریدی کریں گے وگرنہ نہیں۔ جب پیر سیال کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہتے پہلی میں نے وہ بات پوچھی، پہلا یہ میرا خیال تھا کہ اس کا بیعت ہونا چاہیے جو علم میں مجھ سے بڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ معقول میں بڑی دسترس رکھتے تھے، آپ کا مسئلہ بڑا منطق میں، فلسفے میں، علوم عقلیہ میں جو آپ کو مہارت تھی، اپنے زمانے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ خود فرماتے کہتے میں نے جب جیسے ہی دیکھا پیر سیال بیٹھے تشریف فرمائے تو میں نے جا کے ان کو 21 سوال کی، ایک 21 سوال کی۔ کہتے انہوں نے یہ تسبیح پکڑی ہوئی تھی، پکڑ کے ایسے میری طرف دیکھا، کہتے مجھے سمجھ آئی بھئی یہ زمانے کا آفتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن بھی میں نے رکھا تھا کہ جس کی بیعت میں کروں گا وہ زمانے میں خوبصورت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خوبصورتی بھی ایک جو ہے بڑائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ایسا حسین بندہ تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ کہتے جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے لگا ایسا کہ میں تو ابھی کنارے پہ بیٹھا ہوں، یہ غواص ہے، جہاں سے چاہتا غوطہ لگا کے لولو لالا باہر نکال کے رکھ دے۔ مجھے سمجھ آئی میں میرا علم تو شاید کوئی نہیں، ان کا معاملہ ہی اونچا رکھا ہے۔ کہتے پھر میری شرط یہ تھی کہ قادری ہوگا تو بیعت ہوں۔ وہ چشتی تھے، کہتے میرے دل میں خیال آیا یہ قادری ہے نہیں، تو کہتے میرے بھی خیال کیا تھا بول پڑے تھے۔ کہتے میرے پیر و مرشد نے مجھے چاروں سلاسل میں چشتی نہیں، چاروں سلاسل میں تو کہتے چوتھی شرط میں نے یہ رکھی تھی کہ سید ہونا چاہیے، وہ سید تھے نہیں۔ تو کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ شرط صحیح نہیں کی، یا سید غیر سید کا مسئلہ نہیں، رب کے فضل کا مسئلہ ہے جس پر بھی ہو جائے۔ تو پھر تاجدار گولڑا جو ہے ادھر ہی حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ اور زمانے کے اندر پھر آپ کا جو آپ کا کارنامہ 1 2 4 تو نہیں، زمانے میں آپ کے کارنامے نمایاں تو بہت زیادہ، لیکن یہ غلام محمد قادیانی یہ فتنہ قادیان کو دبانے کا جو سہرا ہے وہ آپ کے ساتھ۔ اس وقت کے علماء جو تھے میں نے اس کی فہرست پڑھی ہے، 200 بندوں کو اس نے چیلنج کیا۔ غلام قادیانی نے 200 بندوں کو اس نے چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے اس نے کہا کوئی ایک ان میں سے میرے سامنے آ جائے۔ اور پھر آپ کو لطف کی بات سناؤں، سب کے نام گنوائے لیکن اعلیٰ حضرت کا نام لینے کی جرت ہو ہی نہیں سکتی۔ سمجھا نہیں سکا یا میرے 200 علماء جو بڑے بڑے قدآور شخصیات تھی، بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے ہماریہ کہلاتے تھے اپنے زمانے میں، اس نے 200 بندوں کو للکارا، ان میں سے کوئی میرے سامنے آئے، جن میں دیوبندی علماء بھی سارے ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھی سارے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت ہی پہلی وہ ہستی ہیں کہ پہلے شروع میں جب اس نے سر اٹھایا تھا تو بڑے بڑے لوگوں نے، کسی نے اس کو اپنا امام کہہ دیا،
کسی ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی بیعت کر لی، کسی نے کہا بڑا عالم ہے، جیسے آج کل کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو بہت سا گروہ مل جاتا ہے ساتھ اس کے جا کے، غور کرتے کوئی نہیں. جب بڑے بڑے عقل مند بندوں کو بھی بات سمجھاتے ہیں، دیکھو تو جب کرتا کیا ہے وہ کہتا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. میں نے تیری کو محبت کا کیا کرے بھائی، کسی چیز کی محبت بھی اس کے عیب دیکھنے سے بندے کو اندھا بہرا کر دیتی. اب یہ حال ہے، آج کل کے زمانے میں بھی فتنے پھوٹتے، تو اس وقت میں بہت سے لوگوں نے اس کے دامن میں بنا لی تھی جا، لیکن اعلیٰ حضرت کو رب ذوالجلال نے ایسے کرم سے نوازا تھا کہ پہلے دن سے ہی اس فتنے کو آپ نے دبانے کی کوشش کی، اور اس کے رات میں کتنی کتابیں آپ نے لکھی. 200 بندوں میں جو جس کو سامنے کھڑا کیا گیا، جو خم ٹھونک کر میدان میں آئے تھے، وہ حضرت حضور اعلیٰ تاجدار گولڈوی پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر میں نے دیکھا ان کی فہرست میں اس نے جب آپ کو ایک باقاعدہ کتابیں لکھی، سوال کرتے تھے پہلے لکھ کے، تو آپ نے اس میں سوال لکھے، ان سوالوں کے مجھے جواب دو. آپ نے وہ جواب تحریر فرمایا، پھر آپ نے 40 سوال خود لکھے. آپ نے فرمایا جاؤ ان 40 میں سے کسی ایک کا جواب دو. اچھا ایک ہوتا ہے نا ابھی مجھ سے کچھ پوچھو یا کسی اور سے پوچھو، کوئی بڑا بندہ ہو تو ہو سکتا ہے کبھی جواب نہ بھی آئے. تو جب آپ یہ اجازت دے دے بھائی کتابیں کھول لو اور سارا علم صرف کر لو، 8 دن لگا لو، 10 دن لگا لو، اس کا جواب دو، پھر معاملہ اور ہوتا ہے. تو حضرت تاجدار گولڈا نے یہ پابندی نہیں لگائی ابھی جواب دو. 40 سوال آج بھی ان کے سامنے پڑے ہیں، جواب ان کو کوئی نہیں آیا. آپ کے علم کا حال یہ. تو غلام قادیانی کا جو فتنہ پھوٹا تھا اس کو دمانے میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. زمانے کے بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہوئی. اور کہتے ہیں اس وقت بھی سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث علی پوری ادھر تشریف فرما تھے جب یہ مناظرے کے لیے بلائے گئے ہیں. پھر مبالغ کی نوبت بھی آئی تھی، توجہ ہے نا. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اس نے کوئی بات الٹی سیدھی کر دی. اس نے کہا کہ یہ جماعت علی شاہ جو ہے یہ مر جائے گا. کتنے دنوں میں؟ 40 سالوں میں. اس کو وہی آئی ہے شیطان کی طرف. اس نے سوچا ہوگا بھئی یہ مرے نہ مرے میں تو مر ہی جاؤں گا. 40 سال ایک بندے کی اپنی عمر اس وقت کوئی 80 سال کے قریب ہو تو 40 سال کو کوئی بندہ دعویٰ کر دیتا ہے. تو اب یہ خیال ہوگا کہ بھئی 40 سال کے بعد میں تو مر جاؤں گا، وہ زندہ رہے یا نہ رہے. اچھا سوال جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے جن سے ہم نے پڑھا ہے اور جن کی ہم نے بیعت کی ہے وہ کہتے ہیں میں بہت سوچتا تھا اس پہ. ادھر پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا، اس نے دعویٰ کیا 40 سالوں میں مر جائے گا. جواب میں آپ نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں مر جائے گا. 24 گھنٹوں میں مر جائے گا. کہتے ہیں 24 گھنٹے دیے مر جائے گا یہ. تو اب کہتے ہیں وہ جب انہوں نے دعویٰ کیا سب سے پہلے جو شخص وہاں سے اٹھا وہ حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اٹھ کے فوراً چلے آئے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں میرے دل میں یہ بہت بات کھٹکتی رہتی تھی کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، وہاں بیٹھتے دیکھتے اس کا حال کیا ہوا. کہتے یہ بات مجھے سمجھ نہیں، فوراً اٹھ کے چلے آئے، کوئی بات ہی نہیں کی، کسی نے سارا اپنا گروپ اٹھایا وہاں سے چلے آئے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حضور تاجدار گولڈا کی زیارت ہوئی. میں ان سے خواب میں یہی سوال کرا. میں نے کہا سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، آپ نے انتظار بھی نہیں کیا. کہتے ہیں انتظار تو وہ کرے جس کو شک ہو. انتظار تو وہ کرے جس کو شک ہو. کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا جماعت علی آپ نہیں کہتا، گنبد خضرا کے مکین سے کہنے سے کہتا. ہمیں شک تھا نہیں، ہم اس لیے لوگ. تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیوض و برکات ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اور آپ کا جو آپ کو معلوم ہے آپ کے فتاوی کی کتاب دیکھنے سے بھی آپ کے علمی مقام کا پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ کا جو شعر کے اندر سخن کے اندر آپ کا جو اونچا مرتبہ ہے، بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں وہ گردنیں جھکا دیتے. یہ ہمارے سرزمین پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی یہ حضرت مولانا عبدالغفور غاروی رحمۃ اللہ علیہ جو کسی کو علم کے میدان میں سمجھتے کچھ نہیں تھے، بڑے بڑے بندوں سے جا کے ٹکر لے لیتے تھے، لیکن جب ان کے دروازے پہ آئے ہیں تو ساری یہاں پہ رکھ دیا. تو یہ جو آپ کی مشہور و معروف نعت ہے جس میں وہ پڑھتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان کے مشہور و معروف اشعار ہیں جس میں کہتے ہیں سرکار اس صورت نو میں جان آکھاں جانا کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بنیاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ وار صدقڑے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاؤں دیاں تے شالا بطوی آمن شالا بطوی آمن اے گڑیاں. سبحان اللہ.
ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. میں نے کہا اس طرح کے تعجب کے جملے پہلے کسی نے اکٹھے کوئی نہیں کیے. احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری اسرا ایک استاذ اکھاں کتھے جا رہا ہے. ہمارے بولا کا یہ انداز ہے. یا رسول اللہ یا سبحان اللہ. تو ان کی جو فیوض و برکات ہیں زمانے کے اندر پہلے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہستی ہے جن کی 11ویں شریف ہے آپ، ان کا مرتبہ ایسا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ دروگہ جہنم کو جا کے پوچھا تھا. میں بڑے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر نہ یہ آپ کی کتابوں کے اندر بڑے سخت الفاظ آئے ہوتے. کہتے ہیں میں نے دروگہ جہنم سے جا کے میں نے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے بواب ہے جو چوکیدار ہے جہنم کا حضرت مالک، میں نے اس سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی میرا بندہ بھی آیا ہے؟ هل عندك صحابی احد؟ آپ کا فرمان. کہتے میں نے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی میرا چاہنے والا بھی آیا ہے، یعنی قادری نام کا بندہ بھی ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں وہ لجاجت بھرے انداز میں کہتا تھا آپ نے سارے رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے. تو غضب کے لیے کوئی دانہ چھوڑا ہوتا تو میرے دامن میں آتا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے بارے میں جو جملے بولتے ہیں، آپ کے جو استاد ہیں اور آپ کے ابتدان جن کو آپ کا جو ہے وہ مربی بھی کہا جا سکتا ہے، اور بعد میں لکھا بھی ہے حضرت حماد الدباس کہتے ہیں اتنے اونچے اونچے دعوے حضور غوث اعظم کی طرف سے ملتے تھے، کہتے ہیں میں گھبرا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. کس طرح کے جملے پہلے کسی نے نہیں بولے، یہ کیوں بولتے؟ کہتے ایک دن میں نے جا کے عرض کیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتے جب میں نے اس طرح کی 2-3 باتیں کی نا تو آپ کی طبیعت میں جلال آ گیا. غصے کے اندر آپ نے آ کے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مار دیا. سینے پہ مار کے ہاتھ کو کہتے شف دیکھو شف کیا مطلب لک دس، دیکھ یہ کیا ہے. کہتے حضرت حماد الدباس کہتے میں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی کے اوپر لکھا تھا فَإِنَّهُ مَامُورٌ مِّنَ اللَّهِ. یہ دعوے آپ نہیں کرتا، رب کے حکم سے کر رہا ہے، رب کے حکم سے یہ دعوے کر رہا ہے. وہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 3 دن تک مناجات کی اور عرض کیا ہے مولا میرا بندہ ہو دوزخ میں نہ جائے. سبحان اللہ 3 دن مسلسل دعا کرتے رہے. کہتے رب ذوالجلال کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا جا عبد القادر ہم تیری دعا کو شرف قبولیت. پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا رب ذوالجلال سے عرض کیا مولا یہ کیسی صورت ہوگی، بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، بندے برے اعمال بھی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ تیرا مرید ہو توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں جائے، مرتے وقت توبہ کی توفیق دے. توبہ کے بارے میں تو سرکار کا اپنا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت بڑے آپ کے عقیدت مند تھے حضرت خضر موسلی جن کا اس میں گرامی. وہ کہتے ہیں میں 13 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں تو میں نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی بیٹھتے نہیں دیکھی، مکھی بھی بیٹھتے نہیں دیکھی میں نے. کہتے ہیں پھر میں جو ہے آپ کا میں نے دیکھا آپ کے بولوں پر رات بھی زمین نگل جاتی تھی، زمین کھا جاتی تھی آپ کے بول کو، آپ کے براز کو. کہتے میں نے دیکھا کہ گرمی کے موسم میں آپ بیٹھتے تھے، پسینہ نکلتا تھا، سارا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے پھر میں آپ کی خدمت میں رہا 13 سال تک میں نے یہ نظارہ کیا، کبھی میں نے آپ کو کھنکھارتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو ناک کی ریڑھ صاف کرتے نہیں دیکھا. کہتے 13 سالوں کے بعد جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے فرماتے ہیں اب جاتے ہو؟ کہتے میں نے عرض کیا حضور اب اجازت دو میں جاؤں. تو کہتے کچھ لے جانا، لے جانا. کہتے اس کے جواب میں پھر انہوں نے کیا کہا، اب کوئی مرید اپنے پیر سے مانگے تو کیا مانگے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال ہے. مرید تو پھر اسی کا دامن ہی پکڑ لیتا ہے اور پھر پیر کا دروازہ کھولتا ہے اور مانگ. پھر بندے یہی کہتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا. حضور فرماتے مانگ کچھ طلب کر، اتنے سال رہا ہے لے جا. تو کہتے پھر انہوں نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا حضور اس رات سے پردہ اٹھاؤ، جسم پہ مکھیاں کیوں نہیں بیٹھتی.
یہ تو کون بتا جاتا ہے کہ آپ کا یہ مرتبہ ہے؟ اور پھر میں نے پوچھا حضور آپ کے بولو برات زمین کھا جاتی ہے، آپ کا پسینہ خوشبوئیں چھوڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، تنہائی میں تھا لیکن خود ممبر پہ بیٹھ گئے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے مجمع عام کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض حضرت امام محمد رضا نے بھی اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے مصطفیٰ کے تنے میں سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ خدا حضرت امام محمد رضا اس دروازے پر اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو فیض ہے وہ سارے زمانے میں پھیلا ہوا ہے۔ تاجدار گولہ بھی ایک اعتبار سے قادری ہیں، ایک اعتبار سے چشتی ہیں، یہ دونوں سلسلے آپ کو خاندانی اعتبار سے قادری سلسلے سے ہیں، اور گیلانی حضور کی نسل سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیوض و برکات ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی قیامت کے دن جیسے تیسے بھی ہوئے، جیسے تیسے میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے ہو جائیں ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے یہ بندے کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرتا ہے، بندہ جو ہے وہ اس ٹولے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے میر عبد الواحد بلگرامی نے سبع سنابل شریف کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی پیر کے ساتھ رہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ پیر کو دل نہ دے، دل کے ساتھ دل نہ ملائے فائدہ نہیں۔ ایک میں پیر کو دل نہیں دیتا ویسے ہی لگا رہتا۔ میر عبد الواحد بلگرامی پھر ساتھ مثال دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی صحبت میں 350 برس رہا ہے، دل اپنے بابا کو نہیں دیا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں عاجز یہ کہتا ہوں اگر دل نہ ملائے نوح کا بیٹا جہنمی ہو جائے، دل ملا کے کتا بھی آ جائے وہ بھی فیض پا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا دل ان کے ساتھ ملانا چاہیے، ان ہستیوں کو ظاہر دیا ہے باطن بھی ان کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے ہم کو بھی بہرہ ور فرمائے۔ دوران غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک خصوصی گزارش اس مسجد کے حوالے سے میں بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا حصہ بھی اس میں ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رغبت دلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ ان الدال علی الشر کفاعلہ، برائی کی طرف رغبت دلانے والا بھی برائی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے من یشفع شفاعۃ سیئۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو شخص برے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا۔ آپ کے سامنے یہ مسجد خضرا آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے یہ آپ کے جو اس کی سٹی کی جو اس کی انتظامی امور کی کمیٹی ہے انہوں نے تالا لگا دیا تھا کہ یہ مسجد جو ہے اس کی بلڈنگ اس قابل نہیں رہی کہ یہاں پہ بندے اکٹھے ہو سکے، تو نئے سرے سے اس کو ایک مرتبہ ڈیمالش کر کے پھر آپ دیکھتے ہیں کتنی قد اور اس کی بلڈنگ جو ہے وہ بنا دی گئی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی بندے کا کوئی اور شے مقصود نہیں، کیونکہ مسجد کہتے ہی اس کو ہیں جس کو اپنی ملکیت سے الگ کر دیا جائے اور رب کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ نہ چشتی صاحب کی ہے، نہ بھائی اقبال صاحب کی ہے، نہ قادری صاحب کی ہے، نہ خان فیاض صاحب کی ہے، نہ بھائی مسعود صاحب کی ہے، نہ حضرت شاہ صاحب کی، کسی کی نہیں ہو سکتی، صرف رب کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ تو پھر آپ سنتے بھی رہتے ہیں، وہ بڑی مشہور و معروف حدیث بھی ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ بار بار مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ کوئی مسجد کے بارے میں بھی بندوں سے کہو کہ اس کے ساتھ معاملت ہونی چاہیے، اور معاملت جو ہے وہ جتنی بندے کو مقدور ہو اتنی ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا بندہ ہے اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگرچہ وہ فاسق بھی ہو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا حبیب ہوتا ہے اگرچہ فاسق ہی کیوں ہو۔
سبحان اللہ. تو پھر قرآن مجید میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اس کی مثال دانے کی سی ہے جو 7 بالیوں کو جنم دیتا ہے. ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. اللہ اس پر بھی بس نہیں کرتا بلکہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان میں پنجاب میں وزیر آباد میں وہ ڈبل شاہ صاحب کا کیس چلا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا 100 لے آؤ 200 کر دیتے ہیں 8 دن میں. تو بڑے بڑے بندوں نے کسی نے کروڑ دے دیا جا کے. یہاں بھی ایک بندہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ملتا تھا. اس نے کہا مجھے تو میں جب لینے گیا 2 کروڑ کی بوریاں تھی. میں کہتا 2 مہینوں میں 1 کروڑ کا 2 کروڑ ہو گیا. تو پھر میرا دل نہیں چاہا میں لے جاؤں. میں 2 کروڑ بھی ادھر ہی چھوڑا ہے 4 ہو جائے گا. تو کہتے میں 4 کا ہوا کیا کہ جب میں ادھر آیا نا تو پیچھے سے وہ سارے کا سارا ہی گیا پکڑ لیا. تو اب یہ جس نے ڈبل کرنے کا جانسا دیا. بندوں نے اپنے مکان بیچ دیے, اپنے کاروبار بیچ ڈالے, اپنی گاڑیاں بیچ ڈالی, اپنے جانور, اپنی گائیں, اپنی بھینسیں بیچ ڈالی. اب دنیا کے بندے کا وعدہ بھی جھوٹا. سب کو معلوم تھا کہ ڈبل کرنے کا جانسا دے کے لوٹ کے لے جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اب رب سے پوچھو وہ کیا دیتا ہے. فرمایا 1 کے بدلے میں 700 گنا دیتے ہیں. اس پر بھی بس نہیں کرتے جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعدہ بھی سچا ہے. ومن نصدق من اللہ حدیثا ومن نصدق من اللہ قیلا لا تبدیل لکلمات اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, جو جس کے کلمات میں تبدیلی کا امکان نہیں, جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں, جس سے بڑھ کر سچا قول کسی کا نہیں, وہ رب کہتا ہے 1 دے جاؤ 700 گنا سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. ان کی مسجد کے ساتھ بھی معاونت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئی وہ معافی کا طلبگار ہوں. ذرا جلدی مجھے نکلنا ہے. میں اجازت چاہوں گا آپ سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت یہ جو وہابی طبقہ یا دیوبندی جو حضرات ہیں ان کا عقیدہ اور ہمارا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے انشاءاللہ العزیز اس کا جو مفصل جواب ہے وہ اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تھوڑا وقت ذرا زیادہ ہو گیا. ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہابی اور سنی جو ہے ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. حضرت کی زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. ذرا غور سے یہ بات عرض کروں گا میں. ہماری تقریریں جو ہے وہ یوٹیوب پہ حضرت قاری صاحب کہہ رہے ہیں آئی اس مضمون پہ کتابیں بھی ہم نے دکھائی باقاعدہ. ان کے جھوٹ بھی باقاعدہ گنوائے ہیں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. اور فروعی مسائل کے اندر بہت اختلاف ہے. پھر اصولی مسائل کے اندر بہت اختلاف ہے. بعض مقامات پر کفر اسلام کا اختلاف ہے. آپ کو معلوم ہے جس بندے نے یہ کہہ دیا ہو کہ شیطان کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. اب آپ غور کہیں غور فرمائیں. اور پھر کہا ہو ملک الموت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. پھر یہ کہا ہو ملک الموت کے علم کے لیے اور شیطان کے علم کے لیے قرآن کی نصوص موجود ہیں, سرکار کے علم کے لیے کوئی نص موجود نہیں. پھر جس بندے نے یہ کہا ہو کہ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں اس میں حضوری کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب ہر زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہو, جن کا یہ نظریہ ہو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جس کا یہ نظریہ ہو جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے اتنے برے کام اللہ بھی کر سکتا ہے. اور خود آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کا بڑا صوفی ان کا استاد گزرا ہے انور شاہ کشمیری. اس نے اپنی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 395 پر یہ بات کی ہے اور لکھا ہے کہ الذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا. جس طرح آسمان سے اترنے والی پہلی کتابیں بدل گئی تھی بالکل اسی طرح قرآن بھی بدلی ہوئی کتاب ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا اور ان کے عقیدے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. اللہ کے بارے میں جن کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھتا ہے اور عرش پہ جب بیٹھے تو پھر فوق و تحت کو بھی گھیرتا ہے, پھر جسم بھی رکھتا ہے, پھر اس کے محسوسات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے اہل سنت کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حرکت سے بھی پاک ہے, سکون سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فوق سے بھی پاک ہے, تحت سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع حوادث سے پاک ہے. اس طرح کے مسائل
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، اختیارات مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اور دیگر یا رسول اللہ کہنے کا مسئلہ ہے. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان جو ہیں وہ جس کا جو ہمارا اور ان کا زمین و آسمان کا فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اگر آپ کا سوال ہوا تو وقت پہ ہو گیا تو پھر کچھ اس کے تفصیلی جواب آ جائیں گے، وگرنہ پھر جو ہے کسی اور موقع پر عرض کریں گے. دوران گفتگو جتنی بھی غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہوں، کیونکہ یہ کبھی بندہ جو ہے وہ زبان سے بولتا ہے سمجھ نہیں آتی کیسا بول گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید فرمان ہے، یا ہماری جو ایک ادب کی کتاب ہے پہلے جو پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا اول الناس اول الناس، سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بولنے والا ہے، سب سے پہلا انسان پہلا بولنے والا شخص. یہ بھول جو ہے قرآن پاک میں فنسی آدم فلم نجد لہو عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، عزم نہیں پائے گئے. بھول نہیں، یہ انسان کی تعریف جو کی ہے یہ اہل لغت نے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان جو ہے یہ مرکب ہے، مجموعہ کس کا؟ خطا کا اور بھولنے کا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں فرمان ہے لا انسا، میں نہیں بھولتا. خود فرماتے ہیں پھر کبھی اللہ کی طرف سے بلا دیا جاتا. کیوں بلایا جاتا ہوں؟ تاکہ میری امت کے لیے سنت بنا دیا جائے. کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا برم بھی ایسا رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نسیمہ بدہا گزر کن زیوالم محمد را خبر کن، یاد تیری دا میں دیوا بالیا آبی جا واللیل زلفاں غالیا. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دست بستہ ہے، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام.
والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سقل لنا اشکالنا سقل لنا اشکالنا سقل لنا اشکالنا بحق بنتک العالیہ سیدت النساء فاطمہ زہرا وبی صداقت الحسنین الکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.